جو چاہوں گا جن راہوں پہ سیدہ ہاجرہ چلی ان راہوں پہ تم دوڑو گے. اللہ پیار کی محبت اور کی نظر سے دیکھتا ہے. اور جن راہوں پہ امام الانبیاء چلے اگر کوئی ان راہوں کا سفر کرتا ہے فاتبعونی انہی پاؤں پہ چلو, انہی قدموں پہ چلو, انہی نقوش پا کے چلو. یحببکم اللہ میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا. کتنا مختصر اور کتنا آسان طریقہ بتایا. ایک روایت میں ہے حضور نے ارشاد فرمایا جو میری سنت پہ عمل کرتا ہے اللہ اسے 4 چیزیں عطا فرماتا ہے. المحبت فی قلوب البررہ, پہلی بات نیک لوگ اس سے پیار کرتے ہیں. جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے پہلا کام نیک لوگ اس سے پیار کرتے ہیں. دوسری بات والحیبۃ فی قلوب الفجرہ, برے لوگوں کے دل میں اس کا رعب پیدا ہو جاتا ہے. اور تیسری بات اس کے رزق میں وسعت آ جاتی ہے. اور چوتھی چیز اللہ اس کو دین کے اندر ثقافت, مضبوطی اور پختگی عطا فرما دیتا. اس لیے کہا اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم میرے رسول کی پیروی کرو. تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ سے محبت کرنا بڑے اعزاز کی بات ہے, لیکن اگر وہ کسی سے محبت کرے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ محبوب الہی کہلاتے ہیں نا. علماء نے واقعہ لکھا ہے کتب میں کہ ایک دن حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا. خدمت میں حاضر تھے. کہا نظام الدین بتاؤ محب بنو گے محبوب بنو گے, بتاؤ کیا بنو گے. کہا حضرت ماں سے پوچھا ہوں. حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں میری تصوف کی منزلیں رکی ہوئی تھیں اور میں جنگلوں میں کہاں کہاں ڈھونڈتا پھرا اس کو, لیکن منزل آگے نہیں چل رہی تھی. وہ واقعہ تو طویل ہے کہ جب خوف خدا دل میں پیدا ہوا تو ماں کی خدمت میں آئے, حق ہاتھ جوڑے. کہا ماں تیرے حق ادا کروں یا اللہ کے حق ادا کروں, تو اپنے حق مجھے معاف کر دے اور میں اللہ کے جا کے حق ادا کروں. ماں نے کہا میں نے اپنے حق معاف کر دیے. جنگلوں میں دوڑتے رہے, کتنے سال بیت گئے. ایک دن اپنے شہر کے قریب سے گزر رہے تھے, رات کا موقع تھا. دل میں خیال آیا کہ میں اپنی ماں سے ملتا جاؤں. گئے, رات کا وقت تھا, دروازے پر گئے, دروازہ نہیں کھٹکھٹا رہے. دل میں سوچا ساری زندگی میں نے ماں کی خدمت کوئی نہیں کی, دکھ کیوں دوں, چلو جب ماں بیدار ہوگی تو پھر میں چلا جاؤں گا. کہتے میں دروازے پہ کھڑا رہا. جب تہجد کا وقت آیا میری ماں نے وضو کیا, نالی سے پانی باہر آیا. میں جان گیا کہ میری ماں بیدار ہوگی. میں نے دستک دی, ماں نے مجھے دیکھا تو بڑی خوش ہوئی اور میں ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا. میری ماں میری حالت دیکھ کر ہاتھ اٹھا دیے, کہا مالک میرا بیٹا بایزید تیری طلب میں نکلا تھا, ابھی تک تو نہیں ملا میرے بیٹے کو. بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ جو میری منزلیں تصوف, ریاضت, محنت, کوشش, جد و جہد سے حاصل نہیں ہوئی تھی, بس ادھر ماں کے لفظ نکلے, ادھر تقدیر کا قلم جنبش میں آ گیا. میں نے کہا مالک میں تجھے کہاں ڈھونڈتا رہا, تو تو ماں کی دعاؤں میں ہے, تو تو ماں کی دعا میں ہے. تو کہا حضرت میں ماں کو پوچھا ہوں, پہلا مرشد ماں ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کی حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دیں. فرمایا احی والدہ کا, کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ عرض کی ہاں حضور. کہا ففیہ ما فجاہد, جا ان کی خدمت کر, یہ تیرا حج ہے, یہ تیرا جہاد ہے. یہ نہیں ہے کہ ماں فالج میں پڑی ہوئی ہے اور بندہ تبلیغی چلہ لگانے کے لیے جا رہا ہے. اس تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں. پیر کے دربار پہ جھاڑو دے رہا ہے اور ماں باپ تڑپ رہے ہیں, ضرورت نہیں ہے اس کی. ماں باپ کی خدمت کرو, پہلا مرشد ماں ہے. کہا حضرت میں ماں سے پوچھا ہوں, پہلے بھی پوچھ کر ہی آئے تھے بابا فرید کی بارگاہ میں, اور اب کہا حضور میں ماں سے پوچھا ہوں. کہا جاؤ پوچھا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء یہ پوچھنے کے لیے کہ میں نے محب بننا ہے, یہ میں نے محبوب بننا ہے, وہ گھر کی طرف آ رہے ہیں. راستے کے اندر دیکھا اسی قبیلے کا ایک فرد, پھٹے پرانے کپڑے, بکھرے ہوئے حال, سلام لے کے گزرنے لگے. وہ مسکرا کے کہنے لگا نظام الدین محب بنو گے محبوب بنو گے؟ پریشان ہو گئے کہ یہ تو میرے اور میرے شیخ کا خلوت میں ماجرا تھا, یہ کیسے جان گیا؟ کہا اچھا پھر تم ہی بتا دو, تم کوئی صاحب نظر لگتے ہو, تم بتا دو محب بنو محبوب بنو. کہا ماں سے پوچھو نا, مجھے کیوں پوچھتے ہو؟ کہا نہیں تم ہی بتا دو. کہا جاؤ جاؤ ماں سے پوچھو. ماں نے نہ بتایا, پھر کل آ جانا میں بتا دوں گا.
حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے میں نے اپنی ماں سے جا کے سارا ماجرا کہا، اور میں نے کہا کہ رستے میں ایک آدمی یوں ملا اور اس نے مجھے یہ بات میرے دل کی بات بوجھی، کیونکہ یہ اولیاء اللہ جو ہیں یہ دل کے جاسوس ہوتے ہیں، جواسیس القلوب ہوتے ہیں۔ اعلی حضرت امام اہل محبت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی ملفوظات کے اندر ایک واقعہ اولیاء اللہ کے قلب کی حالت پر متنبع ہونے کا بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے یہ حدیث پڑھی کہ مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اس نے اس وقت ایک بہت بڑے بزرگ کی بارگاہ میں حاضری دی اور کہا حضرت میں نے یہ حدیث پڑھی ہے۔ تھا وہ نصرانی، نیچے سے اس نے زنار پہنی، اوپر اس نے وہ لباس مسلمانوں والا چوگا پہن لیا، اور اس وقت کے ولی کے پاس پہنچا کہ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، اس کا کیا مفہوم ہے؟ انہوں نے کہا اس کا یہ مفہوم ہے، اس کا یہ مفہوم ہے، اس کی تشریحات بیان فرمائی جو علماء نے بیان فرمائی۔ وہ دل ہی دل میں مسکرایا کہ اگر حدیث صحیح ہوتی یا یہ جانتا ہوتا تو میرے اندر کی کیفیت بتاتا۔ اگلے دن دوسرے بزرگ کے پاس، حتیٰ کہ 39 بزرگوں کے پاس پہنچا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں 40ویں دن حضرت جنید بغدادی کے دربار میں پہنچ گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ مجلس میں بیٹھ گیا، آپ گفتگو کرتے رہے، اور جب گفتگو مکمل ہوئی فرمایا وہ آدمی آگے آ گیا، وہ آگے آ گیا۔ کہا میاں کو مسئلہ پوچھنا ہے تو پوچھ لو۔ کہا حضرت اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ کہا اس کا مفہوم یہ ہے کہ نصرانیت چھوڑ دے، زنار توڑ دے اور میرے آقا کا کلمہ پڑھ لے، یہ ہے اس کا مفہوم۔ اس نے کہا یہ 39 آدمیوں نے کیوں نہیں بتایا؟ وہ ولی نہیں تھے؟ کہا نہیں ولی تھے۔ کہا پھر بتایا کیوں نہیں؟ کہا وہ جانتے تھے اس کا ایمان جنید بغدادی کے ہاتھ پہ لکھا ہے، اگر وہ بتا دیتے تو وہاں مان لیتا، اس لیے وہ آگے آگے تجھے بھیج رہے تھے۔ تو کہا رستے میں ایک ایسا بھی ملا جس نے دل کی کہانی سنا دی۔ ماں نے کہا بیٹا اسی سے جا کے پوچھنا، وہی بتا دے گا محب بننا ہے یا محبوب بننا ہے۔ واپس آئے، جب وہیں آ کے اس فقیر کو ڈھونڈا، کہا وہ تو کل کا فوت ہو گیا۔ اللہ اکبر، پریشان ہو گئے کہ میرے سے وعدہ کیا، بات دل کی بوجھ لی، اور ہوا کیا؟ پوچھا کہ اس کی قبر کہاں ہے؟ کہا قبر کس نے بنانی، جس کا کوئی تھا ہی نہیں، وہ گندگی کے ڈھیر پہ روڑی پہ لوگ پھینک آئے۔ جا کے اس کے پاس کھڑے ہو گئے، کہا بندہ خدا دل کی باتیں بوجھتا تھا اور اپنا پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کل چلے جانا، میرے سے وعدہ تیرا کہاں ہوا؟ تو وہ فقیر اٹھ کے بیٹھ گیا۔ عرش فرش تے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ اسا مرنا نہ ہی تے گود پیا کوئی ہور۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا نظام الدین محب نہ بننا، محبوب بننا۔ محبوں کا یہ حال ہوتا ہے، نہ کفن ملتا ہے نہ دفن ملتا ہے۔ تم محبوب بنو، تمہاری قبر پہ بھی میلے لگیں گے۔ کہا اے ایمان والو، اے محبوب تم فرما دو اے لوگو، اگر تم محبوب بننا چاہتے ہو تو آؤ میری اتباع کر لو، یحببکم اللہ، پھر تم کو وہ اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہ مضمون تو ایسا ہے، وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ دل میں ہیں درد و غم کے فسانے بھرے ہوئے، برسوں سناؤں گر کوئی درداش نہ ملے۔ میں بھی پتہ نہیں صبح کا 7واں کہ 8واں خطاب ہے، تھکا ہوا ہوں، طبیعت اس کی لمبی اجازت نہیں دیتی۔ یہ ہمارے منتظمین کا شکریہ کہ مجھے وقت پہ ٹائم دے دیا، ورنہ تو مجھے 3 بجے ٹائم دیتے ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کو مجھے اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔